اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کیا جائے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ سورۃ سبا اور اس کی آیت نمبر 40۔ اس سے پہلے والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں جب اللہ رب العزت سب کو جمع فرمائیں گے تو اس وقت یہ جو بڑے تھے جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے یہ آپس میں مکالمہ کریں گے۔ بڑے یہ کہیں گے چھوٹوں کو کہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ہم انبیاء کی تکذیب کریں، یہ تم نے ہمیں کہا تھا۔ اب جب ایک دوسرے پہ بات ڈالیں گے، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنات کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ الگ الگ جو چیزیں آتی ہیں، فرمایا ان سب سے اللہ سوال کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں سوال فرشتوں سے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے۔ اور آپ اس سے پہلے 7ویں پارے میں سن چکے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ وہاں سوال ان سے ہے۔ أَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور سورہ فرقان میں سارے انبیاء سے سوال ہے، تمام انبیاء سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ اب ظاہر سی بات ہے، نہ انبیاء یہ کہہ سکتے ہیں، نہ فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی نیک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں احادیث میں، سیرت میں، شمائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پڑھتا ہوں، آپ کا حسن و جمال دیکھتا ہوں، آپ کی زلفیں اور آپ کے دندان دیکھتا ہوں، اور صحابہ کرام جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہوں، تو جی چاہتا ہے کہ اس ہستی کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن جب میں عرب کی گرم زمین پر انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں تو بھی اسی کو کرنا جس کو تیرا محبوب سجدہ کر دے۔ تو عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی نیک آدمی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی صحابی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری عبادت کرو یا مجھے سجدہ کرو؟ یہ سب تو اس لیے آئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اللہ کی کرو۔ تو اللہ رب العزت میدان حشر میں فرشتوں سے پوچھیں گے، کیا تم نے ان کو کہا تھا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کہ تم میری عبادت کرو؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہمارا کارساز تو ہے، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہماری ساری نظریں آپ کی طرف ہیں۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت؟ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ مکہ والے باقاعدہ جب بھی کسی جنگل سے گزرنا ہوتا تھا نا تو زور سے کہتے تھے کہ اس جنگل میں جو جنات کا سردار ہے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بتائیں کہ ہمیں یہاں سے گزرنے دے۔ یہ سن سن کر جنات کو لگا ہے کہ شاید ہمارے پاس بھی کوئی طاقت ہے، یہ ہم بھی انسانوں پر غالب آ سکتے ہیں، ورنہ وہ انسانوں سے زیادہ، جتنے انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ اب آپ کمزور آدمی کو بار بار یہ سمجھیں گے نا کہ نہیں یہ طاقتور ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ ایک دفعہ جس کا جھاکا اتر جائے نا جی، ڈر ختم ہو جائے، پھر وہ ساری دشمن بدماشیاں کرتا پھر رہا ہوتا، حالانکہ بظاہر سنگل پسلی ہے، لیکن اس کا جھاکا اتر گیا، سامنے والے کا ڈر نہیں ختم ہوا، وہ اب وہ بدماش ہے جی۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کا ڈر اتر چکا ہوا ہے، ہمارا ڈر نہیں اترا ہوا۔
تو یہ جنات کی عبادت کرتے تھے. اکثرم بہم مؤمنون، اکثر ان کے جنات پر ایمان لاتے تھے. نہ ہم نے کہا، فرشتے کہیں گے اے اللہ نہ ہم نے یہ کہا، نہ ہمارے لائق ہے، نہ ہم آپ کے سوا کسی کو الہ سمجھتے ہیں. یہ جنات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہماری عبادت یہ لوگ نہیں کر رہے تھے. لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں یا جبرائیل و اغثنی یا میکائیل و اغثنی، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ان سے مدد مانگنا تو گویا کہ وہ کارساز سمجھ رہے ہیں نا فرشتوں کو کہ فرشتے بھی کچھ کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، ہمارے حکم کے خلاف نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا ہم ان کو حکم دیتے ہیں. فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے فرشتوں میں سب سے بڑے مرتبہ اور مقام میں کون ہے؟ جبرائیل امین. اور انسانوں میں اور اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب آپ فرما رہے ہیں جبرائیل جتنا تم آتے ہو، آپ پوچھ رہے ہیں جبرائیل امین جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے کہ اور زیادہ ہو؟ آپ پوچھ رہے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، میں تو اللہ کے بھیجنے سے آتا ہوں. اللہ بھیجے گے تو میں آؤں گا نا. جو فرشتوں کے سردار اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے تو باقی ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرمایا آج کے دن کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. یعنی میدان حشر میں تم جس سے جو سمجھتے تھے، جس سے تمہاری جو امیدیں تھی، یہ پل صراط گزار دیں گے، یہ بخشش کروا دیں گے، یہ کر دیں گے، جو کچھ تم سمجھتے تھے، آج کے دن کوئی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن تو صرف اللہ کا ہے. یہاں اللہ نے تھوڑا بہت اختیار دیا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا نمرود سے کہ میرا اللہ وہ یحیی و یمیت، وہ زندگی و موت کا مالک ہے، کہتے میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. ایک آدمی کو بلایا جس پر سزا موت تھی، چھوڑ دیا، اور ایک عام آدمی کو پکڑ کے مار دیا کہ دیکھو. اب وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکا کہ زندگی و موت کا مطلب کیا ہوتا ہے. کسی پر ظلم تو زندگی موت نہیں ہے نا. جب اسباب ٹوٹ جاتے ہیں پھر زندہ رکھنا اور اسباب ہوتے ہوئے موت دینا، یہ بات تھی. لیکن اس نے اچھا کہا اچھا یہ بات ہے نا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، چل میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے کے. فبہت الذی کفر، اب اس کا منہ بند ہو گیا. کیوں بند ہوا؟ کہ سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نمرود سے بڑی عمر والے ہیں. اگر یہ کہتا نا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں تو وہ کہتے یہ تو تیرے سے پہلے بھی نہیں کر رہا تھا. اب اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہاں جو بظاہر تھوڑا سا اختیار ہے نا، اس کو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کچھ کر سکتا ہوں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، تم مجھے جانتے نہیں. سنا ہوا ہے؟ تم مجھے، میرے سے واسطہ نہیں پڑا ابھی تمہارا، ہمارا تعارف ابھی تمہیں کسی نے نہیں کرایا. تو اللہ والے فرمانے لگے ہو تم کون؟ تمہاری ابتدا ایک گندے قطرے سے ہے، درمیان یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی ہے، اور آخر یہ ہے کہ تم فنا ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے. اور کیا ہو تم بتا دو. چلو انسان سمجھ جائے نا کہ میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا کمزور ہوں. ایک دماغ کا سگنل چلا جائے نا، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے. کیا کرے گا؟ سویا پڑا اٹھ نہیں سکتا، اٹھا ہوا بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہوا چل نہیں سکتا، اور کیا ہے. لیکن یہ سمجھ یہ رہا ہے کہ نہیں میں کچھ ہوں. کچھ نہیں ہو تب تک ہو جب تک اللہ چاہ رہے. تو فرمایا آج کے دن، قیامت والے دن تو اللہ صاف کر دیں گے نا. آج تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، آج سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. فرمایا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے ظالموں کے لیے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، ذرا چکھو اس آگ کا عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے. کہ آگ کوئی نہیں ہے جی، جہنم کوئی نہیں ہے. کس نے دیکھی ہے جہنم؟ اور اتنی بڑی جہنم کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ آؤ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے. ایک دفعہ مہلت ملے گی؟ آج ہے، اب مہلت ہے.
تو جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق و سچ ہے، اس پر ایمان لانا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، کہتے ہیں نہیں ہے مگر یہ ایک انسان ہے، يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں روک دے، عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اس چیز سے جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یہ صرف تمہیں اس سے روکنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ لیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور ان کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بات کو انکار، اس کا انکار کرنے کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے۔ یہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یہ جادو ہے۔ انہیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم کہیں کیا، یہ بار بار مشورہ کرتے تھے بیٹھ کے کہ ہم قرآن کو کیسے کہیں کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کا کلام نہیں، تو ہم کیسے کہیں؟ تو کہا تم جادو کہہ لو، تم یہ کہہ دو کہ جادو ہے جی۔ کہتے ہیں ان کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ ہم کیسے کہیں کہ یہ شاعر ہیں، انہوں نے تو کبھی کوئی شعر پڑھا ہی نہیں۔ تو خود بیٹھ کے مشورے کرتے تھے کہ کہیں کیا، کوئی نہ کوئی بات تو کہنی ہے، اڑانی ہے۔ تو کبھی کہہ رہے ہیں کہ خود گھڑ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں غلام ہے وہ ان کو سکھا دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں جب آپ نے شام کا سفر کیا تھا نا، وہاں ایک راہب آپ کو ملا تھا، اس نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی تھی، تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جی اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اس انداز سے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہیں گے کیا۔ وما آتیناہم من کتب یدرسون، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کوئی کتاب نہیں بھیجی تھی جس کو یہ پڑھتے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ تک ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آئے۔ اب پہلے تو یہ توحید پر رہے، لیکن پھر عمر بن لحی اور قصی بن کلاب، ان دونوں نے مل کر بت پرستی اور یہ بتوں کو لا کے رکھنا اور پھر ان کی عبادت کی طرف لگانا، یہ 250 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کو ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے نا انہوں نے بھی تکذیب کی۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو طاقت دی تھی، جو مال و اسباب ان کو دیے تھے، ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے جب رسولوں کی تکذیب کی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اب دیکھیں پھر ان کا انجام کیسا ہوا۔ اچھا، اب جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید ان پر کوئی جنون ہے، شاید یہ ساحر ہیں، شاید یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب اس بات پہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی، قل انما اعدکم بواحدہ، آپ فرما دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ اب اس کو غور سے سنو، یہ نصیحت کیا ہے؟ یہ اللہ کفار مکہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، سنو۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے، اور کھڑے ہونا ہے اللہ کے لیے، یعنی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ثم تتفکروا، پھر تم نے غور و فکر کرنا ہے، یعنی تم نے کھڑے کیوں ہونا ہے، دو دو جمع کیوں ہونا ہے، ایک ایک کیوں کھڑے ہونا ہے، کیا سوچنا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا، تمہارے نبی ہیں، ان پر جنون ہے یا نہیں، یہ ذرا غور کرو، ان کی زندگی دیکھو، ان کی چال دیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو، تجارت اور معاملات دیکھو، جو انہوں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں نا، پورا غور و فکر کرو، پھر گواہی دو، کیا ایسا بندہ، ایسی پاکیزہ زندگی کسی ایسے آدمی کی ہو سکتی ہے جس پر جنون کا حملہ ہو؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو تمہیں سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے اس کے لیے خبردار کرنے آئے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، رات دن یہی کہتے رہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اور قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اور اگر تمہیں لگتا ہے ان کو کوئی مال چاہیے تو ان کے پاس جو ہے وہ سارا تمہارا، جو لے لو جی۔ آپ دیکھیں نا، جتنا بھی مال غنیمت آ رہا تھا، جو آپ کے گھر میں آ رہا تھا، وہ شام ہونے سے پہلے جا رہا تھا۔ فہو لکم،
اگر انہوں نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا بھی ہے وہ تمہارا ہو گیا. ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو میرا کس پر ہے؟ اللہ پر. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. تو ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے، یہاں دنیا میں یا قیامت والے دن کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کی. حتیٰ کہ فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء اللہ بھی، کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے. خالق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کرنا صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. وہ کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ عمر کی